فوج نے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرا دی۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو درکار ابتدائی فنڈز بھی مہیا کر دیے۔ عام انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ آئین کے مطابق نومبر کے پہلے 10 روز میں چاروں صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس کا بڑا ایکشن، بدنام زمانہ ڈاکو جانو اندھڑ سمیت 6 ڈاکو مارے گئے، 3 زخمی۔ علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ مارے گئے ڈاکو جانو اندھڑ کی سرقہ قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ 2 سال قبل پیٹرول پمپ پر فائرنگ کر کے 9 افراد کی جان لی تھی۔ لاہور میں CIA پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، گولیوں کی زد میں آ کر 3 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ ملزمان نے چند روز قبل تاجر کو اغوا کر کے کروڑوں روپے تاوان طلب کیا تھا۔ ریکوری کے لیے برقی لے جاتے ہوئے ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، پولیس کا دعویٰ۔ ٹوپا ٹیکسنگ میں مبینہ پولیس مقابلہ، شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے 2 زخمیوں سمیت 4 مبینہ ڈاکو گرفتار۔ شہر شہدائے اہل بیت کا غم، روہڑی میں رات گئے 450 سالہ قدیم جلوس کربلا معلی محفل شاہ عراق سے برآمد۔ ارد گرد سے شہروں سے آئے ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ پولیس اور رینجرز کی زبردست سیکیورٹی میں جلوس منزل کی جانب رواں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آج 9 محرم کا جلوس نکالے جائیں گے۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے گزر کر حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر ختم ہوگا۔ جلوس کے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے گئے۔ اطراف میں موبائل سروس معطل رہے گی۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اور پشاور کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے 10 بجے برآمد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی اسمبلی مدت پوری ہونے سے 1 روز قبل 11 اگست کو تحلیل کرنے کا اشارہ۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاری کے لیے 3 ماہ کا وقت مانگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر بات چیت اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ہوگی۔ مراد علی شاہ کا آئندہ انتخابات میں سندھ سے جالوں کے کلین سویپ اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کا دعویٰ کر دیا۔ پڑوسی ملک بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتا، وزیر اعظم نے صوبے میں سرمایہ کاروں کی حفاظت حکومت کا فرض قرار دے دی۔ IMF معاہدے کے لیے تعاون پر چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے اظہار تشکر۔ گوادر میں 3000 ماہی گیروں میں فی کس 2.5 لاکھ روپے امداد کی تقسیم۔ کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی کی معلومات کی غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید۔ سینٹ نے وزیر دفاع کی جانب سے پیش آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ فوجی اہلکار سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات اہلکار 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا پابند۔ خلاف ورزی پر 2 سال قید ہوگی۔ ادارے کو بدنام کرنے پر حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ ایوان بالا میں بلوں کی منظوری کے طریقہ کار پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا اعتراض۔ بل ملے متعلقہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھا گیا۔ جیالے سینیٹرز نے مسودہ دیکھے بغیر بلوں کی منظوری پارلیمانی تاریخ کا سیاہ بہت قرار دے دیا۔ ایوان سے علامتی واک آؤٹ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے الفاظ پر معافی مانگنے سے انکار۔ چیئرمین PTI نے مریم نواز اور فریال تالپور کے خلاف غلط زبان استعمال کی۔ اگر سابق وزیر اعظم اور پارٹی رہنما معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی معافی مانگنے کو تیار ہے۔ پارلیمنٹ میں وزیر دفاع کا موقف۔ راولپنڈی میں PTI کی گرفتار سابق خاتون MPA سمیمہ بیہ طاہر کو حساس ادارے کے دفتر کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ویمن پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ 1 اگست کو سماعت کرے گا۔ روسٹر جاری کر دیا گیا۔ کسی ریٹائرڈ آرمی چیف کو نگراں وزیر اعظم نہ بنایا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا وزیر اعظم سے مدت ختم ہونے سے قبل بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ بھاولپور یونیورسٹی کے ملزمان کو عبرتناک سزا ناگزیر قرار۔ ملک میں 10 سے 12 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے سعودی آرامکو کمپنی سے MOU پر دستخط۔ گوادر میں گرین فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ میں 4 مقامی کمپنیاں شریک ہوں گی۔
कराची के इलाके डिफेंस में रुकने सन असम्बली के भाई और भतीजे के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से CCTV फुटेज हासिल कर ली। मकतूल अकरम अबड़ो की वीगो गाड़ी भी फुटेज में वाज़े है। तहकीकात के दौरान कई अफराद ज़ेरे हिरासत। मकतूल बाप बेटे की आबाई शहर जैकबाबाद में नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 अगस्त तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा बच्ची रिजवाना की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स ने दिमाग की सूजिश अद्वियात से खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। चेहरे का CT स्कैन कराने का फैसला। रिजवाना की वालिदा इलाज से मुतमईन मगर सेहत के लिए फिक्रमंद। विहाड़ी में नशे के आदी बाप के हाथों तशद्दुद का शिकार बच्ची से निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। वालिदा से इंसाफ की फरहमी का वादा कर लिया। बच्चे के इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में IG का 3 बरस तक तबादला नहीं हो सकेगा। इंस्पेक्टर जनरल हुकूमती मुशावरती इजलास में शिरकत के पाबंद नहीं होंगे। DIG समेत आला उहदों पर तकरीरी के लिए वज़ीर आला IG से मुशावरत के पाबंद। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करने से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। जुड़वा शहरों में रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 62 टीमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर मशीनरी के हमरा अमला तैनात। कई मकामात पर तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। अमवात 10 तक जा पहुंची। पंचकोर में निवान डैम टूटने से रैला घरों में दाखिल। कारान और वाशिक में भी 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान। हब डैम भरने के बाद स्पेलवे खोल दिए गए। करीबी आबादियों का इनखला। बोलान में 5 रोज बाद कौमी शहरा बहाल। बलूचिस्तान असम्बली ने जमींदारों के कर्जे मुआफ करने की करारदाद मंजूर कर ली। सैलाब के बायस जमींदारों को नुकसान उठाना पड़ा। वफाकी हुकूमत से भी इमदाद नहीं मिली। नसरुल्लाह जहरी की करारदाद का मतन। कोयटा और गिरदुनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली की फरहमी का निज़ाम मुतासर होने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। हुकूमत का सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज अकराम को मजीद 12 अरब रुपए वापस करने का फैसला। हर हाजी को 97,000 रुपए फी कस के हिसाब से रकूम की वापसी पीर से शुरू होगी। IMF से मुआहदे के बायस से शरह सूद में 1% मजीद इजाफे का इम्कान। शरह सूद का तयन करने वाली स्टेट बैंक की मालियाती कंपनी का इजलास पीर को तलब होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास के फैसलों का ऐलान करेंगे। महंगाई की शरह मजीद 3.73% बढ़ गई। मजमूई शरह 29.21 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में जरूरत की 20 अशिया महंगी। टमाटर 20, अंडे 5 और LPG 4% महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।